نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ارشاد باری تعالی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسرے مد مقابل یا شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے. جب وہ سزا دے گا تو اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا. اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے. یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. اس سے مراد کون لوگ ہیں جو وہاں بیزاری دکھائیں گے اور کون ہیں جو لوٹنا چاہیں گے اور کیوں لوٹنا چاہیں گے؟ جن لوگوں کی پیروی کی گئی تھی قیامت کے دن کون بیزاری دکھائے گا؟ لیڈرز بیزاری دکھائیں گے. کس سے؟ اپنے فالوور سے. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ لیڈرز اپنے فالوور سے اظہار بیزاری کریں گے یا ان کو بیزاری دکھائیں گے، ان سے بری ذمہ ہوں گے، ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں لیں گے. کیوں؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ لیڈرز خود نہیں بچ سکتے، ہمیں کیا بچائیں گے؟ اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی انسان کی بات ماننے، اس کے پیچھے چلنے، اس کو فالو کرنے سے پہلے کان، آنکھیں، دل، دماغ کھول کر دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے، ہمارے اندر کس چیز کا شوق پیدا کر رہا ہے، ہمیں کس چیز سے روک رہا ہے، ہمیں کیا دلانے کے وعدے کرتا ہے، ہمیں کس چیز سے بچا رہا ہے، کس چیز میں ڈال رہا ہے، کدھر لے جانا چاہتا ہے. دنیا میں آپ جب بھی کسی کی پیروی کریں، کسی کے پیچھے چلیں، کسی کو فالو کریں تو اچھی طرح اپنی عقل سے کام لیں کہ یہ جا کہاں رہا ہے. مثلا آپ سڑک پر چل رہے ہیں، کیا ہر چلنے والے کے پیچھے چل پڑیں گے آپ؟ مثلا آپ پیدل جا رہے ہیں اور کوئی شخص آپ کے آگے آگے جا رہا ہے، آپ اس کا پیچھا شروع کر دیں، اس سے کیا ہوگا فائدہ؟ اس سے کیا حاصل ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ آج جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ جانے والا خود کدھر کو جا رہا ہے تو اس کے پیچھے چل کر آپ بھی معلوم نہیں کہاں جا پہنچے. تو عقل مند انسان ہر ایک کے پیچھے نہیں چل پڑتا. مثلا آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو جو بھی آپ کے آگے، مثلا ایک گاڑی آپ کو بہت پسند آ گئی، بہت خوبصورت گاڑی، اس کا رنگ بہت اچھا، آپ کہتے ہیں مجھے گاڑی بہت اچھی لگی، چلو اس کے پیچھے لگتے ہیں. آپ اپنی گاڑی کو اس کے پیچھے 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 لے جائیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہو سکتا ہے وہ آپ کے گھر کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہو. آپ کا کتنا وقت ضائع ہوگا، کتنا سرمایہ ضائع ہوگا، کتنی محنت ضائع ہوگی.
بے سوچے سمجھے کسی کو فالو کرنے پر، صرف اس شوق میں کہ وہ گاڑی دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگ رہی. تو ہر خوبصورت نعرے اور ہر خوبصورت سلوگن اور ہر خوبصورت پرسنالٹی کے پیچھے چل پڑنا چاہیے. یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے نہیں ہے نا. تو جو لوگ آنکھیں بند کر کے دنیا میں دوسروں کے پیچھے چل رہے ہیں اور ہر ایک کو اپنا خیر خواہ سمجھ لیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہمیں لے جا کہاں رہا ہے، پہنچائے گا کہاں، ایسے لوگ دنیا میں ہی ہوش میں آ جائیں. عام طور پر لیڈرز کس کس چیز کے نعرے لگاتے ہیں، کس چیز کا لالچ دلاتے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، وہ آپ کا کتنا بھلا چاہتے ہیں، آپ کو کیا فائدہ پہنچاتے ہیں، یا وہ اپنے مقاصد پورے کر رہے ہوتے ہیں. تو کسی کے بھی پیچھے لگنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ یہ ہمیں لے جا کہاں رہا ہے، اس کی باتوں اور اس کی تعلیمات اور اس کے سلوگن سے ہم پہنچیں گے کہاں، وہاں ہمارا حال کیا ہوگا، ہماری مدد کون کرے گا. چاہے دنیاوی اعتبار سے کسی کے پیچھے چلیں یا دین کے اعتبار سے. چلے دنیا میں تو کوئی آپ کو کسی بھی کھڈے میں گرایا تو ہو سکتا ہے 2-4 اور مل کے وہاں سے نکال لیں. ایک نے گرایا تو دوسرے نے آ کے اٹھا لیا، یہ نہیں پتا کہ دوسرا بھی اٹھا کے معلوم نہیں کہیں اور گرائے. ہو تو یہی رہا نا ہمارے ساتھ. لیکن دین کے معاملے میں خاص طور پر ہمیں بہت ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. کسی کا بھی جب دین کے معاملے میں کوئی سبق سنے، لیکچر سنے، تقریر سنے، درس سنے، واز سنے، وٹ ایور، کوئی خوبصورت سے خوبصورت سرمن سنے، اس میں ایک چیز تلاش کیا کریں کہ اس ساری بات کا نتیجہ کیا ہے، یہ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے. چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، مجھے بھی کریٹیکلی دیکھا کریں کیا سکھانا چاہتی ہیں، کدھر لے جانا چاہتی ہیں، کیا چیز ہمارے اندر ڈالنا چاہتی ہیں، کیا مقصد ہے ان کا، کیا غرض ہے. کہ جو لکھا رہی ہیں ہم لکھے جا رہے ہیں، جو بول رہی ہیں اس نقل کیے جا رہے ہیں، یہ کوئی بات ہوئی؟ تو سوچ سمجھ کے لکھا کریں، آنکھیں اور کان کھول کے اس کو اینالائز کیا کریں. تو کوئی بھی ہو، تو جو بھی کوئی ریلیجس لیڈر ہو یا ریلیجس ٹیچر ہو، اس میں ایک بات ضرور تلاش کیا کریں کہ وہ آپ کو اللہ کی محبت دے رہا ہے یا دنیا کی محبت دے رہا ہے، وہ آپ کو کنفیوژن کی طرف لے جا رہا ہے یا کلیئرٹی آف تھاٹ کی طرف لے جا رہا ہے، وہ آپ کو شک میں مبتلا کر رہا ہے یا یقین کی طرف لے جا رہا ہے. کیونکہ صحیح عالم کی پہچان یہی ہے کہ وہ لوگوں کے دل سے دنیا کی محبت کر کے اللہ کی محبت دے، ان کو شک سے نکال کر یقین کی طرف لے جائے، ان کی سوچ کو حقیر چیزوں سے اٹھا کر بلند چیزوں کی طرف لے جائے. اور جہاں آپ کو یہ نہ ملے اور اس کے برعکس یہ ملے کہ اللہ کی محبت کی بجائے کسی انسان کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، کسی خاص نظریے کی طرف بلایا جا رہا ہو، کسی خاص شخصیت کی طرف بلایا جا رہا ہو، کسی خاص بزرگ کی طرف بلایا جا رہا ہو، کسی خاص جماعت کی طرف بلایا جا رہا ہو، کسی خاص گروہ کی طرف بلایا جا رہا ہو، تو وہاں ذرا سا رک کے سوچئے کہ دین کا اصل مقصد کیا ہے، دین اصل میں کیا ہے. کسی انسان کا وفادار بننا یا کسی گروہ کی وفاداری؟ ورنہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. الٹا وہ لوگ بیزار ہو جائیں گے، ہم نے کب کہا تھا ہماری بات مانو، ہم نے کب کہا تھا ہماری کہی ہوئی لکھو، ہمارے پیچھے چلو. اور چونکہ وہ اللہ کی طرف نہیں اللہ سے دور لے گئے ہوں گے وہ لیڈرز، لہذا جو بھی آپ کو اللہ تعالی سے قریب کرنے کی بجائے دور لے جا رہا ہو تو سمجھے کہ یہ ہمارا خیر خواہ نہیں، ہمارا دشمن ہے. اب وہاں کیا ہوگا کہ عذاب سامنے آ جائے گا. اس وقت فالوورز بےچارے بہت پچھتائیں گے، حسرت سے ہاتھ ملیں گے اور کہیں گے کاش ایک دفعہ واپس جا سکتے دنیا میں، ایک دفعہ پلٹتے.
ہم بھی ان سے بیزاری دکھاتے، ہم بھی ان کو جوتے مارتے، ہم بھی ان کے نعرے لگانے کی بجائے اور ان کو سر آنکھوں پہ اٹھانے کی بجائے ان کی ایک دفعہ تو خوب خبر لیتے کہ یہ ہمیں کس رستے پہ لے گئے. لیکن اس وقت واپسی نہیں ہے، اس وقت کوئی واپسی نہیں. اس لیے آج سنبھلنا ہوگا، آج اپنا فائدہ دیکھنا ہوگا. کسی کی خاطر اپنی آخرت خراب نہ کریں، کسی کی بھی خاطر، نہ میری خاطر نہ کسی اور کی خاطر. اپنی فکر خود کریں. اللہ نے جو عقل دی ہے، جو ضمیر دیا ہے، جو سمجھ دی ہے، اسے استعمال کر کے حق اور باطل کا فرق معلوم کیا کریں. ورنہ ہم لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، ایک جگہ بیٹھتے ہیں، ان کی باتیں سن کے ان سے مروب ہو جاتے ہیں، کہیں اور جا کے بیٹھتے ہیں، ان کی سنتے ہیں، ادھر کے ہو جاتے ہیں، کہیں تیسری جگہ جاتے ہیں، ان کی کہتے ہیں ہمیں تو سب کچھ ہی سچ لگتا ہے، سبھی ٹھیک لگتا ہے. نہیں، معیار کیا ہے؟ دین کی تعلیم کا معیار کیا ہے؟ دین کی تعلیم میں سٹینڈرڈ کیا ہے؟ دین کی تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ دین کی یہ ساری ایکٹیویٹی ہونی کس کام کے لیے چاہیے؟ انسانوں کا بننے کے لیے نہیں، اداروں کا بننے کے لیے نہیں، جماعتوں کا بننے کے لیے نہیں، گروہوں کا بننے کے لیے نہیں، شخصیتوں کا بننے کے لیے نہیں، اللہ کا بننے کے لیے. سٹٹول کے سچے دل سے اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھیے کہ میرے اندر اللہ کا قرب کتنا بڑھ رہا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس بڑے لیڈر ہمارے دشمن سے ہمیں محتاط کر رہے ہیں کہ دیکھو اس کے قدموں کے پیچھے نہ چل پڑنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ کس بات کا حکم دیتا ہے؟ برائی اور بے حیائی کا، اور اللہ کے بارے میں بے سوچے سمجھے باتیں کرنے کا. تو بھٹکے ہوئے لیڈرز کی ایک بہت بڑی پہچان کیا ہے کہ وہ نہ خود خدا کے بارے میں جانتے ہیں، نہ دین کا کوئی علم رکھتے ہیں، نہ سمجھ رکھتے ہیں، اور اللہ پر ناحق باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کر دیا، یہ کس لیے کر دیا، اس کا کیا فائدہ. گویا انڈائریکٹلی وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو قریب کرنے کی بجائے دور کر دیتے ہیں. اور جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، یہ ہے اصل معیار. صحیح لیڈر کیا کہتا ہے؟ اتبعوا ما انزل اللہ، لوگوں اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے. قالو، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں شیطان کے پھندے میں آ کے، بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے کاموں میں تو ہم باپ دادا کی بات نہیں مانتے. کیا آپ وہی کپڑے پہنتی ہیں جو آپ کی دادی نانی پہنتی تھی؟ وہی کھانے پکاتی ہیں جو وہ پکاتی تھی؟ ویسے ہی گھر سجاتی ہیں جیسے انہوں نے سجائے؟ پھر دین کے معاملے میں نانی دادی کی روایات کیوں؟ عام طور پہ ہم کہتے نہیں ہمارے گھروں میں ایسا ہی ہوتا چلا ہے. تو دین کے معاملے میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے بڑے کیا کرتے رہے، کیا دیکھنا ہے؟ اتبعوا ما انزل اللہ، اس کی پیروی کرنی جو اللہ نے اتارا ہے. اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کیا یہ اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے، خواہ ان کے باپ دادا نہ سمجھتے ہوں، نہ ہدایت یافتہ ہوں، خواہ ان میں سمجھ کی کمی ہو یا ہدایت کی کمی ہو، پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے. دین کے معاملے میں معیار باپ دادا نہیں ہوتے، خواہ وہ کتنے ہی عقل مند کیوں نہ ہو، کتنے ہی دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے کیوں نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ایک مثال بیان کرتے ہیں. یہ مثال کس کی ہے؟ ایسے لوگوں کی مثال ہے جو اپنی عقل سے کچھ کام نہیں لیتے اور آنکھیں بند کر کے باپ دادا کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، اور حق سامنے آتا ہے تو اس کا انکار کر دیتے ہیں. ان کی مثال کیسے ہے؟ جیسے ایک شخص کہ جب اس کو آواز دی جائے تو اس کو کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ کہا کیا جا رہا ہے. مثلا
دور سے کوئی آواز دے تو آپ کو ایک آواز تو آتی ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ میننگ کیا ہے اس بات کی. جیسے گڈریا بھیڑ بکریوں کو آواز دیتا ہے تو وہ صرف آواز سنتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا رہا ہے. اسی لیے ان لوگوں کو کیا کہا گیا؟ سمن بکمن امیون. یہ آنکھیں بند کر کے آباء و اجداد کی تقلید کرنے والے، ان کے طریقوں کو فالو کرنے والے کیسے ہیں؟ سمن، حق کی آواز سن ہی نہیں سکتے. بکمن، حق ان کے منہ سے کبھی نکلتا ہی نہیں. امیون، حق نظر آتا ہی نہیں. فہم لا یعقلون، فہم لا یعقلون. ان کی سب سے بڑی کوتاہی کیا ہے؟ یہ عقل سے کام نہیں لیتے. تو خلاصہ کیا ہے بات کا؟ ہمیں دین کے معاملے میں عقل استعمال کرنی ہے، اچھے برے کا فرق پہچاننا ہے، اس بات کو دیکھنا ہے کہ کون کہاں سے بول رہا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے پیچھے غرض کیا ہے. تو گویا یہاں پر حق کو نہ پہچاننے والوں کی مثال کس سے بیان کی گئی ہے؟ یا حق کو نہ پہچاننے والے کس کی طرح ہیں؟ بے عقل جانوروں کی طرح، جن کو ان کا چرواہا جب آواز دیتا ہے تو وہ بے سوچے سمجھے محض آوازوں پہ حرکت کرتے رہتے. تو آپ نے کبھی ان کو چلتے دیکھا؟ اگر کبھی راستے میں ریوڑ نظر آئے تو ضرور غور کیجئے اس پہ کہ وہ سر نیچے کر کے بس دوڑ رہی ہوتی، جدھر سارے جا رہے تھے ادھر ہی جا رہی ہوتی، جدھر سے آواز آتی اس آواز کے پیچھے چل پڑتی. یہ نہیں سوچتی کہا کیا ہے. اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ابھی مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں یا کچھ کھلانے کو لے جا رہے ہیں. تو جیسے ایک جانور کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی نا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جو لوگ مرغیاں پالتے ہیں تو روزانہ دانا دینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک مخصوص آواز نکالتے ہیں. پھر میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ بسا وقت لوگ مرغی کو پکڑ کے ذبح کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی ان کو دانا پھینکتے آ کرتے ہیں، وہ آ جاتی ہے، پکڑ لیتے ہیں، پھر لے جا کے ذبح کر دیتے ہیں. اب ان معصوم جانوروں کو کچھ پتا نہیں کہ اب ہمیں کس لیے بلایا جا رہا ہے، پکڑنے کے لیے دانا ڈالا جا رہا ہے یا بھوک مٹانے کو. تو بالکل اسی طرح کچھ لوگ دنیا کے لالچ میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ ہر دانہ ڈالنے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ کس لیے ڈال رہا ہے، پکڑ کے ختم کرنے کو، ذبح کرنے کو، یا کسی ضرورت کی پورا کرنے کو. اس کی اپنی کوئی غرض ہے یا ہمارا کوئی فائدہ ہے. بلانے والے کی آواز کے پیچھے بھاگ پڑے. کوئی اٹھ کے پکارے ویلنٹائن ڈے منانا ہے تو ساری قوم بھاگ پڑے اس کے پیچھے، اور یہ بھی نہ پتا ہو کہ یہ کس لیے منایا جا رہا ہے. سب منا رہے ہیں، ہم بھی منا لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنے ریجڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی اس بات کو بھی آپ مائنڈ کرنا شروع کر دیں. پھول خریدنا کوئی بری بات ہے؟ تو غریب بچے بیچ رہے ہوتے ہیں، ان کی مدد ہی صحیح. بلون خریدنے میں کیا برائی ہے؟ ان غریب بچوں کا روزگار لگا ہوا ہے، چلے سال میں ان کو کچھ کھانے کو مل جائے گا. تو بات یہ ہے کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو. تو ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، یعنی ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مرکز ہے، محبت کا مقام ہے، پلٹ کر لوٹ کر جانے کی کوئی جگہ ہے. ہر ایک کا دل کہیں نہ کہیں اٹکا ہوا ہے، وہ ہر بات میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہر قوم کا، ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی مرکزی نقطہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے جس سے وہ پہچانی جاتی. یہ بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. امت مسلمہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ صرف کسی خاص رخ کے نہیں ہو جانا، تمہارا کام ہے نیکیوں میں دوڑ لگانا، بھلائیوں میں آگے بڑھنا. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ خیرات کا اوریجن کیا ہے؟ کون سی نیکیاں ہوتی ہیں؟ خیرات کون سی ہوتی ہیں؟ صدقہ خیرات. خیرات نیکیوں کے لیے ہے. کون سی نیکیاں؟
خیرات خیرت ان کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے کسی نیکی کا اپنے کمال کو پہنچنا، چنے ہوئے کام، ایسے کام جن کا فائدہ عوام الناس کو ہو، مثلا لوگوں کی بھلائی اور سوشل ویلفیئر کے جو بھی کام ہیں وہ سب خیرات میں آتے ہیں، وہ کام جن میں لوگوں کا بھلا ہو۔ یہ بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاستبقوا الخیرات۔ امت مسلمہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ ہر ایک کا دل کہیں نہ کہیں اٹکا ہوا ہے، وہ ہر بات میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہر قوم کا، ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی مرکزی نقطہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے جس سے وہ پہچانی جاتی ہے۔ تو گویا اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کام کرو جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، دوسروں کی سوچو، خود غرض بن کے مت جیو۔ لیکن دوسروں کے لیے کیا سوچو؟ صرف ان کی دنیا کا سوچو یا ان کی آخرت بھی سوچو؟ محض دنیا کے کام ہی نہیں، ان کی آخرت کی بھلائی بھی سوچو۔ مثلا ایک ڈاکٹر کسی بیمار کو ایسی دوا تو نہیں دیتا جس سے وقتی طور پر تو افاقہ ہو لیکن تھوڑی ہی دیر بعد مریض کا دم نکل جائے، تو یہ بھلائی تو نہ ہوئی، بلکہ اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ مریض کی جان بچ جائے۔ تو بہرحال بحیثیت امت ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 158 میں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، عبادت کی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شعیرہ نشانی کو کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر، تو شاعر اللہ کیا ہوا؟ ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، اللہ تعالیٰ کے دین کے وہ فرائض اور نشانات جن کی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ تو شاعر میں عبادت کے نشان، مثلا صفا مروہ، منا مزدلفہ، اور عبادت کے اوقات، مثلا حرام مہینے، عیدین، جمعہ، آذان وغیرہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر شاعر سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے کسی انسان یا کسی قوم کی پہچان ہوتی۔ تو شاعر اللہ کون سے ہوئے؟ جن کاموں سے یا جن جگہوں سے کس کی پہچان ہو؟ اللہ تعالی کی پہچان ہو۔ مثلا اگر آپ کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں تو کیا محسوس ہوگا کہ یہ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ اگر کسی کو عید مناتے ہوئے دیکھیں تو آپ کیا کہیں گے؟ مسلمان ہے۔ اور اگر کسی کو ویلنٹائن ڈے مناتے ہوئے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ سب سے پکا مسلمان ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہر قوم کا ایک نشان ہوتا ہے، ہر قوم کے کچھ تہوار ہوتے ہیں، ہر قوم کی کچھ پہچان ہوتی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے کچھ شاعر ہیں، کچھ چیزیں ہیں ہماری پہچان کی، کچھ دن ہیں ہماری پہچان کے، کچھ جگہ ہیں ہماری پہچان کی، کچھ کام ہیں ہماری پہچان کے۔ اسی طرح دوسری قوموں کے بھی کچھ تہوار ہیں، کچھ پہچان اور علامتیں ہیں۔ امت مسلمہ کیسی امت ہے؟ امت وسط۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے امامت لے کر امت مسلمہ کو دی۔ کیوں؟ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ دنیا بھر کے لوگ تمہیں فالو کریں، تمہارے طریقے اختیار کریں۔ لیکن آج ہم نے یہ تو کہیں نہیں دیکھا کہ دوسری اقوام ہمارے تہوار مناتی ہوں۔ آپ کسی بھی غیر اسلامی ملک میں لوگوں کو عید الفطر مناتے ہوئے نہیں دیکھیں گے کہ وہ آپ کی دیکھا دیکھی صبح سویرے نکل کر میدانوں میں جمع ہوں اور نماز پڑھیں۔
ایسا تو نہیں ہو رہا کہ وہ آپ کو دیکھ کر عید الاضحیٰ منائیں، ایسا تو کہیں نظر نہیں آتا کہ وہ آپ کو دیکھ کر ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں بلند آواز سے تکبیریں پڑھا کریں، وہ اللہ کا نام بلند کریں. لیکن یہ ضرور ہو رہا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ ہم بھی کر رہے ہیں. ہم کرسمس بھی مناتے ہیں، ہم ویلنٹائنز ڈے بھی منانے لگے، ہم ہیلووین بھی منانے لگے، ہم بسنت بھی منا رہے ہیں. پھر ہماری پہچان کیا ہوئی؟ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ اللہ نے تو ہمیں بنایا تھا کہ لوگ ہمیں فالو کریں، ہمیں دیکھیں، ہمارے طریقوں پر چلیں. ہم ان طریقوں کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کریں کہ لوگ اس راستے پر آ جائیں. انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اٹھایا تھا کہ ان کے ذریعے ساری مخلوق اور ساری انسانیت اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے خالق کو پہچانے، اپنے مالک کو جانے، اس کا حق ادا کرے، اس کے شکر گزار ہوں. لیکن افسوس کہ ہم تو اپنی شناخت بھی کھوتے جا رہے ہیں. ہمارے طور طریقے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری پسند و ناپسند کس کے مطابق ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين، کہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. گویا میری زندگی کی ہر ادا وہ ہوگی جو میرے رب کو پسند آئے گی. لیکن اب تو ہم نے ہر وہ ادا اختیار کر لی کہ جس سے ہم غیروں کی نظروں میں کسی طرح جچ جائیں، کسی طرح ان کو پسند آ جائیں. ہم نماز میں تو کھڑے ہو کر روز دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، صحابہ کرام کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، اور ان سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، جو بھٹک گئے. ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے. لیکن عملی زندگی میں کیا واقعی ہم صحابہ کرام کے پیروکار ہیں؟ ہماری زندگیوں میں وہی شجاعت، وہی امانت، وہی صداقت، وہی قابلیت اور لیاقت ہے؟ یا ہم اپنی ہر چیز میں ان کو فالو کر رہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مغضوب علیہم اور ضالین کہا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان قوموں کے طریقوں پہ چل پڑے جن پہ اللہ تعالیٰ نے ذلت و مسکنت چسپاں کر دی، جن پہ اللہ کا غضب ہوا. ہم کس چیز کو دعوت دے رہے ہیں؟ ایسے کام کر کے کیا ہم اللہ کی رحمت کو دعوت دے رہے ہیں؟ وہ قومیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ضالین کہا کہ وہ اپنا راستہ بھول گئے ہیں، وہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ بھول گئے، وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ کو اپنا مرکز محبت، مرکز عقیدت اور مرکز جذبات بنانے کی بجائے اور چیزوں کی طرف منہ کر گئے، رخ کر گئے. انہوں نے دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا. ہمارا جینا مرنا تو اللہ رب العالمین کے لیے تھا، لیکن ہم ان قوموں کی پیروی کر رہے ہیں جن کا جینا مرنا صرف دنیا کے لیے رہ گیا ہے، جو ظاہر پرست ہو گئے، جو صرف ظاہری چیزوں کی چمک دمک سے اور ظاہری چیزوں کی خوبصورتی سے نہال ہو رہے ہیں اور اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جن کے نزدیک ساری خوشیاں اور ساری لذتیں صرف دنیا کے لیے رہ گئی ہیں، جن کے لیے کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، خوشی غم سب کا سب صرف دنیا میں مقید ہو کے رہ گیا ہے. ہم تو ان کے پیچھے چل پڑے. مومن کے لیے تو خوشی کی انتہا اس جنت میں ہے، اس کا گھر تو وہاں ہے.
مومن دنیا میں کام تو کرتا ہے لیکن جیتا دنیا کے لیے نہیں ہے. اس کے پاس جو بے پناہ صلاحیتیں ہیں وہ صرف اس حقیر ختم ہونے والی زندگی کے لیے نہیں ہے کہ ہم جو کچھ بنائیں بس صرف اس دنیا کے لیے اور یہیں پر ختم ہو کر رہ جائے اور اس کے بعد ہمارے لیے کچھ بھی نہ ہو. مومن اس لیے نہیں جیا کرتا. مومن کے مقاصد تو بہت بلند ہوتے ہیں. وہ تو ایک شکر گزار انسان ہوتا ہے, وہ تو محسن ہوتا ہے, وہ تو دوسرے